خطبہ کے لیے جناب محترم پروفیسر عبدالرحمن لدھیانوی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ جناب عبدالرحمن لدھیانوی حافظہ اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہ ذات جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور طرح طرح کے انعامات کی بارش کی، وہ ذات جس نے ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائی، اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی نہ جانے کس دوارے کا طواف کرتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری پیشانی کو اپنے سجدے کے لیے خاص فرما لیا، والحمدللہ علی ذالک۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہزاروں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں، جنہیں رب تعالیٰ نے ہمارا ہادی اور رہبر بنا کے بھیجا۔ وہ جو حبیب رب العالمین ہیں، ختم الرسول ہیں، ان پر درود و سلام کے بعد اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور علماء امت پر، جن کی محنت اور کاوشوں کے نتیجے میں یہ خالص دین ہم تک پہنچا اور قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے تو میں اس بچے کو اور اس کے والدین کو اور اس کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے اساتذہ نے تقریر تیار کروا کر اسے آپ کے سامنے کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے اور اس ادارے کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دینی علوم کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کالجز کو، اسکولوں کو بالکل ترک کر دیں۔ جس محنت اور جانفشانی کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں نام پیدا کریں، اپنا روزگار حاصل کریں، ایسے ہی قیامت کے دن کی کامیابی کے لیے اپنے بچوں کو دینی علوم سے بھی روشناس کروانے کی کوشش کریں۔ تجربہ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ 5 جماعت پاس کرنے کے بعد حفظ کے لیے آ جاتا ہے، وہ 2-2.5 سال میں بلکہ اس سے بھی کم مدت میں قرآن حفظ کر لیتا ہے، اور قرآن کے حفظ کرنے کے بعد اس کا حافظہ اتنا کھل جاتا ہے، ذہن اس کا کشادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ان کلاس فیلوز کے ساتھ جنہوں نے قرآن حفظ نہیں کیا جا کر 7ویں 8ویں جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اور ان سب سے وہ سبقت لے جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا ذہن اللہ نے کھول دیا ہے۔
یہ مت خیال کریں کہ بچے کو مسجد میں بھیج دیا تو بچہ ضائع ہو جائے گا. آپ کے لیے ایک نادر موقع انتظامیہ نے مہیا کیا ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے. اس نصیحت کے بعد میں کانفرنس کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. مفصل خطاب تو حضرت شیخ کا ہوگا، پہلے بھی آپ نے خطابات سنے ہیں. میں صرف یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے. دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی، وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کتاب و سنت کا راستہ ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کا راستہ ہے. ہمیں اللہ نے کتاب دی، جبریل امین لے کر آئے، رسول امین پہ نازل ہوئی، ایک ایک حرف آپ نے اپنی امت تک پہنچا دیا، قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا. اگر ہم اس کتاب کی صرف احترام کی نظر سے دیکھتے رہیں کہ بڑی عمدہ کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کو غلافوں میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیں، احترام کرتے رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھیں کہ سب سے بہتر راستہ یہی ہے، مگر اس پر عمل نہ کریں تو کامیابی نہیں ہو سکتی. آج کانفرنس کے حوالے سے میرا پیغام آپ کے لیے ہے کہ کتاب و سنت کی پیروی کو اپنے اوپر لازم کر لیں. وہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا وقت ہو، اگر ان مواقع پر ہم نے قرآن کی پیروی نہ کی، حدیث کی پیروی نہ کی، تو پھر پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم نے وہ تمام باتیں چھوڑ دیں جن کی قرآن و سنت ہمیں تعلیم دیتا ہے. ایک دور تھا جب لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ دکاندار وہابی ہے، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، ناقص مال بیچ کر زیادہ پیسے نہیں لے گا. لوگ کہتے تھے کہ یہ اسکول ماسٹر اہل حدیث ہے، بچوں کو ان کا وقت ضائع نہیں کرے گا، ان سے فیسیں لے کر اپنے مفادات کے لیے کام نہیں کرے گا. لوگ کہتے تھے کہ یہ اہل حدیث گھرانہ ہے، یہاں خوشی کے موقع پر باجا نہیں بجے گا، غمی کے موقع پر بین نہیں ہوگا. لیکن آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ بارات کے موقع پر ایک ان پڑھ بندہ گلے میں ڈھول ڈال کر پڑھے لکھے لوگوں کو سڑکوں پر نچاتا ہے، ان کی جیبوں سے پیسے نکلواتا ہے. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں. اسے لوگوں نے کلچر کا نام دے رکھا ہے. ہماری جوان بچیاں زرق برق لباس پہن کر غیر مردوں پر پھولوں کی پتیاں نشاور کرتی ہیں. کہاں چلے گی غیرت؟ اپنے آپ کو سنبھالو. تباہی کے کنارے پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. جب تک عمل نہیں کریں گے، قرآن سے محبت، نبی کے فرمان سے محبت کام نہیں آئے گی. خود غرضی کو چھوڑ دیجئے،
ایک دوسرے کے کام آئیں، بھلائی کے کاموں میں سبقت لینے کی کوشش کریں، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کتاب و سنت پر ہم نے عمل کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نسخے بیان فرمائے کہ آپس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، قیامت کے روز کامیابی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن احب الناس، جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو، سب لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ آج محبت کا صرف نام رہ گیا ہے۔ اگر ہمیں محبت ہے تو اپنی اغراض کے ساتھ، اپنے مفاد کے ساتھ، کسی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت نہیں ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو۔ اسے آپ نے ایک اور انداز میں بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ اس حدیث پر غور فرمائیں، کتنے لوگ ہیں اس پر عمل کرنے والے، اپنے آپ کو ہم اہل حدیث بھی کہلوائیں اور اس پر عمل نہ کریں تو اللہ تعالی ہم سے قیامت کے روز اس بارے میں ضرور پوچھے گا۔ دوسری بات فرمائی اتق المحارم تکن عبد الناس، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دے دی ہیں ان سے بچ جاؤ، سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ۔ اگر آپ اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچ جاتے ہیں، آپ تہجد نہ بھی پڑھیں، اگر موقع اللہ دے تو ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، تہجد آپ نہ بھی پڑھیں، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے رک جائیں تو آپ سب سے زیادہ عبادت گزار شمار ہیں۔ اس لیے کہ حرام کاری انسان کو دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے اور آخرت میں بھی رسوا کرتی ہے۔ پھر ہر ایک اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ نبی محترم نے فرمایا وَارْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، اس کو اپنے لیے کافی سمجھ لے، تو سب سے زیادہ مالدار بن جائے گا۔ اس لیے کہ مالداری غنا نفس کی ہوتی ہے، دولت حاصل کرنے سے انسان مالدار نہیں بنتا۔ جس کے نفس میں جی میں غنا آ جائے وہ امیر ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے۔ ان نسخوں کو ہم نے چھوڑ دیا، لہذا آج کی گفتگو میں جو بنیادی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، کتاب و سنت سے جس طرح ہمیں محبت ہے، اس محبت کا اظہار عملی طور پر کرنا چاہیے۔ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، اس کی تلاوت، اس کی محبت اس کے کام نہیں آئے گی۔ آج کی کانفرنس کے عنوان سے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں کتاب و سنت سے محبت اور اس کی تابعداری کو
اپنی زندگی کا مشن بنانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مرتضیٰ بھائی نے 10 منٹ کی اجازت دی تھی اور ہمارے دماغ میں گھنٹی بج جاتی جب پیریڈ ختم ہوتا ہے.